وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 46. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے منذر کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. بس آج کے دن تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت بہتان ہے. اور کافر لوگ اس حق یعنی قرآن سے متعلق جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ. اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تھا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان پہلے گزرے ہوئوں کو دیا تھا. پھر انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا،
سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 46، لفظی ترجمہ قل انما اعظکم بواحدہ، آپ کہہ دیجئے انہیں کہ بھئی میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب پر کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم، بے شک یہ تو تمہیں ڈراتا ہے، بین یدی عذاب شدید، جو عذاب تمہارے سامنے آنے والا ہے اس سے یہ ڈراتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت سوچ و فکر والی آیت ہے، اس پہ ہم سوچیں۔ اور ایک بات یعنی سارے مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ وہ ٹھیک ہے اس کا شان نزول یا کن حالات میں نازل ہو رہی تھی اور کون اس کے اولین مخاطب تھے، اس سے قطع نظر آپ کو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے ہے اور ہم نے اب اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کرنی ہے۔ اور ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، بہرحال میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے یعنی ان حالات کے مطابق۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت سے پہلے تمام لوگ ان کی صداقت و دیانت اور علمیت اور عقل مندی کے قائل تھے، ہوش و خرد۔ اب اچانک کیا ہوا؟ یعنی ان کے لیے تو اچانک یہ ہوا کہ وہ اب یہ کہنے لگے کہ میں بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بھجوایا گیا ہوں، اور تم جو پہلی وہ تھی نا، پہلا انذار تھا، کوہ صفا پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ بھئی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہارے اعمال کے نتیجے میں ایک عذاب الہی تم پہ آنے والا ہے، اس سے میں ڈراتا ہوں تمہیں، اور اس سے نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ تم باطل کو چھوڑ کے حقیقت کو اپناؤ، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کو اپنا معبود واحد تسلیم کر لو، دیگر باطل معبودوں کی پرستش چھوڑ دو۔ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کے بھرے میں نہ آؤ۔ لیکن یعنی یہ الفاظ ان کے نہیں تھے جو میں تفصیلاً آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل تو یہی تھی، بہرحال تو پھر انہوں نے یعنی اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا، جیسا کہ ابو لہب نے کہا کہ بھئی اس نے کچھ نامناسب الفاظ کہے، تو پھر اس کے جواب میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائے، اور وہ تباہ ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اب یہ کون سی ہستی تھی جس پہ عتاب آ رہا ہے، جس پہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے صاحب کرام کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری رشتوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اگر ایمان باللہ نہ ہو تو پھر اللہ کے ہاں کوئی رشتہ یعنی احترام کے قابل نہیں رہتا سوائے تقوی کے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہہ دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہو، تقوی والا ہو۔ بہرحال تو دیکھیں، وہ میں ابھی شان نزول کے حساب سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان آیات کا جو وہ ہے۔ تو پھر انہوں نے مختلف الزامات لگانے شروع کر دیے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ بھئی یہ تو تمہیں جو یعنی اپنے پرانے دین سے ہٹ گئے، اور جو تمہارے باپ دادا کا دین تھا اس سے تمہیں روک رہے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ بھئی یہ تو ایک گھڑی ہوئی چیز ہے، پھر کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، مختلف قسم کی چیزیں۔ لیکن سامعین کرام، تھوڑا سا اگر ہم سوچیں تھوڑا سا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دعوت دلائل کے ذریعے پیش کی،
ظاہر ہے کہ دلیل دی کہ یہ معبودیں، اور قرآن بھی جو اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں تو وہ تو ہمیں دلائل سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، ما یملکون، اور نہ کسی چیز کے مالک ہیں، وہ تو خود پیدا شدہ ہیں، یہ جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں دلائل سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں، اور دعوت جو ہوتی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دلائل کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دلائل سے ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر دعوت دے رہا ہوں تو دلائل سے دے رہا ہوں، علی بصیرہ، علی وجہ البصیرہ، میں اور میرے پیروکار بھی یہی ان کا طریقہ کار ہے۔ بہرحال سامعین کرام، اگر دیکھیں یہ ساری صورتحال کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اچھا، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کیوں قریش مکہ نے، ان کے سرداران قریش نے اس کا انکار کر دیا، یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا۔ یہ اس کی واحد وجہ کیا تھی کہ ان کا جو دبدبہ، تنتنا، یا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہوئی تھی تو وہ ان کو ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اور انسانی سامعین کرام، ایک میں آسان بات کہہ رہا ہوں، انسان کی جو ہے جو اخلاق رذیلہ ہے اس میں ایک صفت جو ہے خود نمائی ہے اور عجب ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، انا ولا غیری۔ تو قریش مکہ کو اپنا وہ یعنی ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے وہ سر جھکا دیتے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا پڑتا۔ ظاہر ہے کہ پھر تو سردار، وہ تو سردار کونین ہے، اور پھر یعنی ان کے سامنے سر جھکانا، یہ سر جھکانا جو ہے پھر ان کے لیے مشکل تھا۔ پھر ان کو اس میں اپنا نقصان نظر آ رہا تھا۔ ظاہری طور پہ اگر وہ یہ تسلیم کر لیتے اور اپنے یعنی دنیاوی اس کو ایک طرف رکھ دیتے اور اللہ کی طرف جھک جاتے تو ان کی وہ ساری حیثیت اور بڑائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابو لہب اپنے معاشرے میں کتنا مطلب ظاہری طور پہ سرخ سفید تھا، ابو لہب جو ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ابو جہل تھا، یہ سارے سرداران قریش تھے سامنے کرام، انہوں نے اجتماعی طور پہ انکار کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نبوت سے۔ تو ایک تو جھکنا جو ہے انسان کے اخلاق جو نفس امارہ ہے اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ نفس تو کہتا ہے انا ولا غیری، میں ہوں اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سامعین کرام، پیارے پیارے سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سمجھیں، قریش مکہ آج جو ہم حق کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں اس کی کیا ہے کہ ہمیں اپنی جو نفس کی آزادی ہے اس کو ہم کھو نہیں سکتے، جو ہم نے اپنا ایک روش اور طریقہ بنایا ہوا ہے زندگی کا اس کو ہم ترک نہیں کر سکتے، جو سیٹ اپ ہم نے اپنی جو لباس ہم پہن رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، عورتیں جو ہیں جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے بس وہ یعنی وہ نہیں چاہتی کہ یہ شریعت کے تابع ہو جائے۔ اسی طرح مرد حضرات، ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی شخصی آزادی جو ہے، وہ کہتے ہیں مائی لائف اور مائی اسٹائل، میں اپنی روش، اپنا طریقہ، اپنی اسٹیٹس جو ہے اور جو میں نے پوزیشن بنا رکھی ہے۔ دیکھیں ہر ایک نے، مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہر مرد نے اپنی ایک پوزیشن بنا رکھی ہے جو کہ وہ اس کی ذاتی پسند کے مطابق ہے۔ اگر کوئی عمر رفتہ ہو کے داڑھی چھوڑتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے داڑھی چھوڑتا ہے، کبھی تو خشخشی داڑھی بنا لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کو وہ بس ایک فرینچ کٹ جیسے کہتے ہیں نا، یہ چاند تارے والی وہ شکل بنا لیتا ہے۔ اگر بہت یعنی عمر کے آخری حصے میں داڑھی چھوڑتا بھی ہے، وہ کہتا ہے میں، یعنی کہتا تو نہیں ہے زبان سے لیکن وہ داڑھی کے ساتھ خود مذاق شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام۔ دیکھیں میں آپ کو یہ خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اس آیت کے تناظر میں کہ حق تو سب کو معلوم ہے، حق سب کو معلوم ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہم حق کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں بھی سامنے کرام ابھی آیت آئے گی
کہ ان ربی یقذف بالحق، بہرحال اس کی اسی وقت ترجمہ کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، میں ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی توجہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قریش مکہ جس وقت آیات الہی کا انکار کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آج اس وقت میں اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم بھی سامعین کرام بڑی باتیں سنتے ہیں، بڑی باتیں سنتے ہیں، حق کی باتیں سنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ داڑھی واجب نہیں تو سنت مؤکدہ بہت لازمی ہے، سنت مؤکدہ، اور سنت مؤکدہ کی مخالفت قصدن یعنی کرنے والا شخص جو ہے وہ تو بڑا سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن نہیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ بھی اپنی روش چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، کافرانہ اور مشرکانہ۔ آج بھی ہم نفس کی اطاعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا خواتین اور کیا مرد۔ خواتین اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مرد اپنی روش چھوڑنے کی، میں آپ کو بات بتاتا رہتا ہوں۔ تو یہ ایک سا ماحول ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں تقریباً ایک سا ماحول ہے۔ وہ بھی حضور کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم بھی تیار نہیں ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ خیر، یہ تو صورتحال یہاں تک میں نے بیان کی، لیکن میں اب مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، بھئی ایک بات کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے مثنا و سرادہ، دو دو، اکیلے اکیلے، اور پھر سوچو کہ تمہارے صاحب پر کوئی جنون نہیں ہے، نہ کوئی جنات کا سایہ ہے، نہ جنون ہے، اور یہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک عذاب جو آنے والا ہے اس سے ڈر سنانے والا تو تمہارا محسن ہونا چاہیے، تمہیں اپنا اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اور وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے سامعین کرام، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ دیکھیں حق کی بات، یہاں بھی میں آپ کو عرض کروں سامعین کرام، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ اس روئے زمین کے اوپر موجود نہیں ہے جسمانی طور پہ، وہ قبر میں اپنی حیات کے ساتھ زندہ ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان کی ڈیوٹی پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ وہ علماء حق ہیں سامعین کرام، جو کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو ہیں وارثان نبی ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ وہ ڈیوٹی اگر کوئی ہم تک پہنچائے اور ہمیں کوئی ڈرائے تو یہ اس کا احسان ہے ہم پہ، یہ اس کا احسان ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور جو مثال کے طور پہ ہر زمانے میں امام وقت موجود ہوتا ہے، اگر آپ کو ایک امام وقت مل گیا ہے اور آپ اس کی روش کے یعنی آپ اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، یعنی اس کی کہنے پر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس امام وقت میں کوئی نقص تلاش کریں کہ بھئی اس میں کیا خرابی ہے، کون سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف یہ وہ بات کرتا ہے یا اس کے اعمال مخالف ہیں۔ اگر مخالف ہیں تو پھر تو وہ امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر وہ یعنی کوئی ظاہری طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یا اس کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا اور اس کا قدم عین رسول کے قدم پہ ہے اور وہ رسول کی پیروی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، اور آپ اس کی دعوت پہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، یقیناً احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حالات آنے والے ہیں تو اللہ کا کوئی بندہ ہمیں اس سے خبردار کرے، کیونکہ میرا اور
خالق کا تو ایسا کوئی باتوں کا رابطہ ہے نہیں، میری تو حیثیت ہی اتنی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرستادہ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، عالم ربانی ہو، وارث نبی ہو، جو یہ ساری ایک ہی چیزیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، بہت احسان مند ہونا چاہیے، اور اس کی دعوت پہ لبیک کہنا چاہیے۔ اصل جو چیز ہے وہ تو دعوت نبی پر لبیک کہنا ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہماری دعوت، ہم تک دعوت جو بھی وارثان نبی ہیں وہ تو ہم یعنی رسول کی دعوت ہم تک پہنچا رہے ہیں، جو ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ذمہ داری اب وہ پوری کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں رسول کی دعوت ہی حقیقت میں پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دلائل سے دے رہے ہیں، عقل و بصیرت سے دے رہے ہیں صاحب اکرام۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے، یعنی کس کا؟ امام وقت کا۔ ایک ایسے یعنی شہداء موجود ہیں جو کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے اٹھ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ اے اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو اب اگر ایسا آپ یعنی ایسے آدمی کی تلاش کرنی چاہیے، نمبر ایک بات تو یہ ہے، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ نہیں کرتے، تلاش کرنی چاہیے، اور جب مل جائے تو پھر ان کی اطاعت جو ہے لازمی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین کرام، انما اعظکم بواحدہ، یہ اپنے مضمون کی طرف آئیں، اور اس میں اب دیکھیں اس میں بڑے یعنی دل دکھانے والے الفاظ ہیں کہ اتنا بڑا محسن جو آپ کو عذاب شدید کی سے ڈرا رہا ہے کہ بھئی یہ عذاب تم پہ آنے والا ہے، اور پھر لوگ اس کی بات کو کہیں کہ بھئی یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے، یا یہ تو اس نے گھڑ لیا ہے، یا یہ آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ رہا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ یہ الزامات یعنی اس پہ اگر لگائیں تو کتنا دل دکھتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں قل انما اعظکم بواحدہ، ایک بات کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان تقوموا للہ مثنی و ثلاثا، اکیلے اکیلے یا دو دو، یعنی زیادہ غم جفیر میں تو بات جو ہے ذرا وہ ہو جاتی ہے، دو آدمی تین آدمی، یا اکیلے اکیلے، تم اکیلے ہو کے سوچو یا دو مل کے سوچو، اور خلوص سے۔ اس میں کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی کھڑے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، لیٹے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم متوجہ ہو جاؤ، خالص بیٹھ کے سوچو اس بات کو، اکیلے ہو کے دو آدمی اس پہ ڈسکس کرو کہ بھئی یہ جو ہمیں یہ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، اس میں اس کا کوئی اپنا مفاد ہے؟ یہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ اور کیا یہ بات دل لگتی ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ ساری باتیں جو ہیں دل لگتی ہیں، کیونکہ دعوت جو ہے بصائر کے ذریعے ہے، کھلے دلائل کے ذریعے، روشن بصیرت کے ذریعے ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے دل لگتی ہیں۔ جب دل لگتی ہیں تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کا احسان مند ہونا چاہیے، یا اس وارث نبی کا احسان مند ہونا چاہیے، اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ یہ مخالفت یا اس کی دعوت سے انکار کر دینا، یہ تو ہم اپنے حق میں جو ہے ظلم ہے ایک قسم کا۔ یعنی نبی ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی عذاب آنے والا ہے، تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، تو یہ تو اس کا احسان ہے۔ اور ظاہر ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ جو آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، جس کے درمیان جو یہ باطل نہیں ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا فویل للکافرین من النار، او کما قال۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب کچھ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، میرے پاس تم لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو عبث نہیں ہے، تمام کائنات جو ہے پامقصد ہے، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب انسان کی اپنا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد دنیا نہیں ہے، کم از کم ظاہر نہیں ہے، یہ عقل کہتی ہے، مانتی بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں مل رہی ہے عقل کی طرف سے کہ دنیا مقصود نہیں ہو سکتا، انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ساری زندگی پیسے بناتا رہتا ہے، دولت کمائی، عزت کمائی، شہرت کمائی، اور آخر میں جو ہے بس وہ سب ٹھاٹ پرا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں، یعنی دنیا ہی کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے۔ اور بات حقیقت میں یہ ہے کہ اصل جو مقصود ہے وہ تو باطن ہے، وہ تو پھر ایک لمبی تفصیلی بات ہے، لیکن میں تو اس وقت وہ نہیں کر رہا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عقل یہ مانتی ہے ما بصاحبکم من جنہ، یہ بھئی یہ تو یہ نہیں بے وقوفوں والی بات نہیں ہے، جنون سودائی تو نہیں ہے تمہارے صاحب جو ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ ان هو الا نذیر لکم، یہ تو تمہارے لیے ڈرا رہے ہیں، بین یدی عذاب شدید، جو عذاب تم پہ آنے والا ہے اس سے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تباہ کن، ایک ہلاکت انگیز جگہ میں ہم اگر گرنے والے ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ایک آگ کے گڑھے پہ تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال لیا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام، یقین جانیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا نتیجہ یقیناً خراب ہے اگر ہم نے اس کی پیش بندی نہ کی یا اس کے لیے تیاری نہ کی، تو پھر بہت خراب نتیجہ ہے سامعین کرام، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ ساری آیت جو ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا درد انگیز مضمون ہے، ما بصاحبکم من جنہ۔ اچھا بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، مثنی و فرادا، دو یا ایک، ثم تتفکروا، پھر سوچو، غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا صاحب سودائی نہیں ہے۔ صاحب یہاں کا ہے، بڑا پیارا لفظ ہے کہ یہ تو تم میں رہ چکا ہے سر، تمہاری اس کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس نے تو تمہارے اندر ایک زندگی گزار دی ہے، 40 سال زندگی اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گواہی دیتی ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بے شک یہ ڈرانے والا ہے تمہارے لیے، جو عذاب شدید عذاب تم پہ آنے والا ہے، تمہارے سامنے آنے والا ہے، اس سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل انما
يعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Say, I offer you a single advice. Devote yourselves to God, in pairs or individually, and reflect. There is no madness in your friend. He is just to warn up to you before the advent of a severe punishment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.